जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए बीला के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसका वो कहते हैं वो शाहकार था जिसका इंतज़ार वो आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने और सदर पाकिस्तान ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन की डेट फाइनलाइज कर ली है और फरवरी 11 को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आम इलेक्शन होंगे। और इन इलेक्शंस के लिए इस मुल्क ने कितनी तकलीफ़ें देखी हैं, कितनी पेनफुल प्रोसेस से गुजरे हैं, पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, इंस्टीट्यूशंस गुजरे हैं, मीडिया, अदालतें, सिविल सोसाइटी, वर्कर्स, एवरीबॉडी हैज सफर्ड फॉर दिस डेट। अब दो तीन तरीके हो सकते थे कि हम इस सफरिंग से बच सकते थे। एक आज इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, वो इलेक्शन कराना चाहते जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी। अगर आज वो जेल में बैठे हुए हैं तो जस्ट बिकॉज वो ये चाहते थे कि मुझे हटाया गया तो इसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने धरने दिए, उनके वर्कर्स ने मारे खाई, 9 मई हुआ, तकरीरें हुई, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट दरमियान में आ गई, केसेज हो गए, पक्कर धक्कड़ मार धाड़, पता नहीं क्या कुछ नहीं हो गया। समटाइम आई वंडर कि मैं मुड़ कर देखता हूँ 2018 में और आज 2023 में, तो मुझे हैरानी होती है कि कितनी फास्ट पेस्ड फास्ट एक्शन मूवी नहीं होती, ब्लॉकबस्टर जैसे फिल्म होती है। तो ऐसे लगता है कि फिल्म देख रहे थे अब, यू वर जस्ट लुकिंग एट द मूवी, और 3 घंटे बाद अचानक ख़त्म हुई तो आपको ख्याल आया अच्छा। तो ये एक तरह की फ़िल्म भी थी, लेकिन एक बड़ी पेनफुल प्रोसेस, हॉरर मूवी जिसको कहते हैं, हॉरर मूवी थी जो हमने सब ने देखे। बड़ा एक इस प्रोसेस में से नई नस्ल गुजरी है, नौजवान गुजरे हैं, बड़ा कुछ खोया है हमने, मतलब लॉट हैज़ बीन लॉस्ट। एक ज़ाती दुश्मनियाँ हुई हैं लोगों की, जैसे मैंने जाने गई हैं। सबसे बड़ा नुकसान हमारे यार अरशद शरीफ का हुआ है, वो ऐसा नुकसान है विच वोंट बी कंपनसेटेड फॉर होल लाइफ, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज फ्रेंड्स, और आप जैसे जो उनको चाहने वाले थे। मतलब क्या कुछ नहीं। और वही वजह थी कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन करवाने हैं, और इमरान खान साहब ने दोबारा वज़ीर आज़म बनना है, उन्होंने वज़ीर आज़म बन के जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना है। वो ऐसी एक आई चीज़ कि वो भी ज़िद में उसका नुकसान जी। और फिर खान साहब की कोशिश थी कि इलेक्शन की डेट जो है ना आरिफ अलवी साहब दें। फिर पंजाब में जो कुछ हुआ आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जस्ट एक बाज़ दफ़ा थोड़ा सा इस तरह की खबरों पे थोड़ा सा बैकग्राउंडर देना ज़रूरी होता है ताकि बात आप तक प्रॉपर में क्या कहना चाह रहा पहुँचाई जा सके। आरिफ अलवी साहब जो थे उन पर खान साहब का गुस्सा था कि उन्होंने डेट नहीं दी और बुज़दिली का मुजाहरा किया। और ये बात उन्होंने किसी अपने पार्टी वर्कर से नहीं कहलवाई, उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा से कहलवाई कि जिन्होंने कहा था कि उनके भाई को बड़ा दुख है, अफसोस है कि अलवी साहब अहम मौके पे जब पूरा मुल्क सफ़र कर रहे हैं उस वक्त वो डेट देने से वो गुरेज कर गए थे। और आपको याद, उन्होंने उस वक्त लेटर एक उन्होंने लिखा था इलेक्शन कमीशन को जिसमें डेट्स उन्होंने प्रपोज की थी कि फ़लाँ डेट्स पर कर ली जाएँ। उस वक्त PTI के हमारे दोस्त बड़े खुश हुए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी, और फिर एहसास हुआ वो तो प्रपोज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं था प्रपोजल जो इलेक्शन कमीशन मांगे। ये लड़ाई बड़े अरसा चलती रही कि इलेक्शन की डेट जो है वो किसने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है या सदर पाकिस्तान ने देनी है, कंसल्टेशन से होनी है। खान साहब और उनकी पार्टी और उनके वकीलों का कॉन्स्टिट्यूशन का वो था कि नहीं, ये डेट सदर ने देनी है। तो जब सदर साहब का डेट देने का टाइम आया तो उन्होंने लेटर करके प्रपोज कर दिया कि मैं प्रपोज करता हूँ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजी, जिस पे खान साहब नाराज़ हुए, उनकी पार्टी नाराज़ हुई, और उनके खासी ट्विटर सोशल मीडिया पे जो कुछ उनकी दुर्गत बनाई गई, उन्हीं के PTI के सोशल मीडिया ने जो उनका हशर नशर किया अलवी साहब को, फिर अलवी साहब को बुला कर हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देना पड़ा, और जिसमें उन्होंने दोबारा एक अपनी वफादारी का हलफ दिया खान साहब को कि जब मैं खान साहब का आज भी उनका मुरीद हूँ, वो मेरे मुर्शिद हैं और मैं उनकी वफादारी जो है कायम है। वजह वही थी कि उन पर अटैक है और उन पर सोशल मीडिया वॉरियर्स जो उन्होंने पैदा किए हैं, ग्लैडिएटर्स, तो वो ग्लैडिएटर पहले लोगों पे छोड़े जाते थे, अब वो खुद ही उन्हीं की तरफ ही छुट गया और उन्होंने उनकी ऐसी तैसी कर दी कि हमारा खान जेल में है, आप हमारे सदर में बैठे अयाशा कर रहे हो, और आपको सदर हमारी वजह से बना था। जब ज़रूरत है खान को इलेक्शन की डेट दें, इदारों के साथ टक्कर लें, आप उसी वक्त अपनी नौकरी बचाए बैठे हैं कि मुझे पेंशन मिलनी है, मुझे घर मिलना है, मुझे गाड़ी मिलनी है, मुझे नौकर मिलने हैं, ताहयात मरात मिलनी है, 6 महीने की मजीद मुझे एक्सटेंशन मिलनी है। तो मैं क्यों खान के फड्डे में पढ़ूँ। और मैं किसी हद तक मैं अलवी साहब को इतना गलत भी मैं नहीं समझता। मुझसे पूछें कि खान साहब ने बहुत टेस्ट किया है, अलवी साहब को भी टेस्ट किया है, पहले भी बात कर चुका हूँ कि 2 दफ़ा उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और दोनों दफ़ा उन्होंने कहा अलवी बहर जाओ, उठो। ये उनके सामने जनरल बाजवा साहब ने खुद बताया, अपने सदर की आप ये इज्जत करेंगे तो आर्मी चीफ क्या इज्जत करेगा आपकी, कि आप उसको पार्टी वर्कर के तौर पर ट्रीट करते थे। अलवी बहर जाओ, ये उन्होंने जनरल बाजवा ने सब ये सहाफ़ियों को कई दफ़ा बता चुके हैं कि मैं बैठा, मुलाकात उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हो रही थी कि अलवी साहब करवा रहे थे। जो ही हम बैठे उस ऐवान सदर में तो इमरान खान साहब ने पहले कहा अलवी तुम बैठ जाओ। तो फिर आपका क्या ख्याल है, उसकी आर्मी चीफ की आंखों में सदर की क्या औकात रह जानी थी। फिर भी कोशिश की, अलवी साहब आपको तो मुलाजिम पेश आदमी है, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, बड़ा जल्दी डर जाते हैं। मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक दफ़ा बताई हुई है कि उन्होंने कोई बात की थी पनामा पे, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं कवर करता था मीटिंग जो है। अलवी साहब ने पनामा पे हसन नवाज हुसैन नवाज का लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग में ट्रस्ट वो डील में,
وہاں سے بادشاہ رویر اسکر صاحب، خواجہ آصف صاحب، ران تنویر نے دبکا دیا ایک، اور انہوں نے کہا اب کی دفعہ بات کی تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، الوی صاحب نے معافی مانگ لی تھی، میں بیٹھا ہوں، سو یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. سو الوی صاحب بیچارے کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات پہ خان صاحب کی آج جو ہوئی ہے، دو چیزیں سپریم کورٹ سے نکلی ہیں. ایک تو یہ تھی کہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے بڑا انتہائی میننگ فل کامنٹ کیا ہے کہ جناب کہ انہوں نے کوئی ڈیٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کو یا اس کو پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نیک صاحب بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں بڑا اچھا انہوں نے کامے کے پوائنٹ کیا، ان کے کل یہ خبریں نہ لگ جائیں کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اتحاد کر لیا وہاں پہ. سو وہ باتیں اب اس طرف بھی جا رہی ہیں، اتحاد کی طرف. یہ بڑی کلیئر لائنز ڈرا ہو رہی ہیں، بیٹر لائنز آر بینگ ڈران. اس میں نواز لیگ اور اس میں پیپلز پارٹی جو سوٹ کرتے ہیں ان کو پولیٹیکلی طور پر. یہ 3 مہینے ایکٹنگ کرنی پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، کہ نہ وٹ دیں گے تو لاشاں دے ڈھیر لا دیں گے، وہ نہیں چھڈاں گے جی، وہ جی لڑکانے دی گلیاں گھسیٹاں گے، وہ جی انہاں دا سی زرداری صاحب دا $60 ملین دی منی لانڈرنگ لٹ کے لائے گئے سن جنیوا دے، وہ واپس لے آواں گے. یہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے گڈھاں سے سیاسی گنڈاسے چلائیں گے، مار دھاڑ سے بھرپور پنجابی فلم آپ دیکھیں گے. ہمارے وہاں پہ زرداری صاحب ادھر سے ہوں گے تو ادھر سے بادشاہ نواز شریف صاحب ہوں گے، بلاول ہوگا، یہاں سے شہباز شریف صاحب. بڑے مزے آنے والے ہیں، بڑے کچھ. یہ بہت بڑی انٹرٹینمنٹ شروع ہونے والی ہے اگلے 2-3 مہینے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ اپنے رشتہ داروں سے لڑیں گے، بھیڑیں گے، اور وہاں پہ مطلب گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، پلیٹیں ٹوٹیں گی، دوستیاں خراب ہوں گی، ڈنر نہیں ہوں گے، ملنا جلنا بند ہو جائے گا. میرا لیڈر وہ کہے گا، میرا مرشد وہ کہے جی میرا انقلابی صاحب. اچھا یہ بات ہے، آئی ایم جسٹ مطلب امیجننگ اٹ، میں اس کو ابھی سے انجوائے کر رہا ہوں کہ کیسے اگلے 3 مہینے ان تمام کو نچانا ہے آپ لوگوں کو. اپنی وہی لٹیرا اپنا مرضی میری، میرا لٹیرا میری مرضی. تو وہی والا کام ہوگا کہ جو لٹیرا مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پسند لٹیرا بھی ہے اور پھر وہ لیڈر بھی بنے گا. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو اصل چیز کی بات اور سائڈ پہ نکل گئی. کیا بندہ سیریس گفتگو کرے ویسے آپ کی جو کچھ ہم نے دیکھے اور جو ڈرامے اس ملک میں ہوئے ہیں، اور ملک کو جتنا ہم پیچھے لے گئے ہیں، یہ اپنی انا حکمرانی کرسی کے، یا ہم جیل میں بیٹھیں گے یا تک، مطلب اس سے کام پہ راضی نہیں ہوتے. یہ ہمارے تینوں، خان صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، زرداری تخت یا تختہ، یا جیل میں بیٹھیں گے یا ہم وزیر اعظم ہاؤس بیٹھیں گے. ہمیں آرام سے کسی اور بستر پہ تو نیند نہیں آتی، یا زمین پہ سوئیں گے یا تخت پہ سوئیں گے. تو یہ ہیں چیزیں، مطلب انہوں نے سوچا. اور درمیان میں آپ لوگ ہیں بادشاہ ہمارے جہاں سے جھمر مار ناچ کے ان کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کے بچے، ان کی فیملی آرام سے مزے سے رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. آپ کے ہمارے بچے نچ کے جی میرا لیڈر، میرا انقلابی، میرا ہیرو، نچ کے ہم مطلب پاگل ہوئے ہیں. پھر آپ کہیں گے بات آج میرا ایسے ہی موڈ ہے وہی والی، اب اس کو جیسے لیں. خیر اصل چیز تھی، کمنگ ٹو دا پوائنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج ہنسی آ رہی ہے جو آگے 2-4 مہینوں میں یہاں تھیٹر لگنے والے، سرکس لگنے والے. بڑی وہ آتی نہیں تھی لکی رانی سرکس، میں نے بھی دیکھے، کیا کمال کے بادشاہ فنکار ہوتے تھے بادشاہ پورے. تو یہ وہی فنکار ہیں، یہ لکی رانی سرکس والے فنکار ہیں. کچھ دنوں تک بس سیاسی سرکس کی بات کر رہا ہوں میں. خیر اب سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی بات سچی ثابت ہوئی ہے؟ جو الوی صاحب کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کے تھے، ان کے سوشل میڈیا کے تھے کہ الوی صاحب ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. تو الوی صاحب نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو شک تھا کہ الوی صاحب جو ہے نا دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں اپنی وہ بچانے کے لیے، وہ گردن بچانے کے لیے، یا اپنی نوکری بچانے کے لیے، یا اپنے تاحیات مراد بچانے کے لیے. یہ بھی بڑا ضروری سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ٹکر لے لی تو اور ہمیں اگر اس طرح بھیج دیا کہ ہمیں مراد ہی نہ ملیں. جیسے وہ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے، وہ جن کو یہ نواز شریف صاحب نے آرمی چیف لگایا تھا اور جنرل مشرف کو 12 اکتوبر کو سیک کیا تھا. ان کو جنرل مشرف نے ان کی مراد، پینشن وغیرہ ساری وہ کر دی تھی، ختم کر دی گئی تھی، انہیں نہیں ملی تھیں. سو اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں جناب کہ پھر صدر پاکستان کی تاحیات مراد بھی نہیں ملنے تھے. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. انقلاب کی تو پھر قیمت ہوتی ہے بھائی، انقلاب یا لہو سے آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے، یا فائنانشل اور دیگر جو آپ کی مراد ہیں ان کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو الوی صاحب تو ان کی قربانی دینے کو تیار نہیں تھے. سو خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اب الوی صاحب آپ کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی، عمل کریں نہ کریں چھوڑ دیں. بہت سارے میرے جیسے یہ بات یہ پہلے بھی ہوئی ہے کہ ہم کہتے تھے الوی صاحب نے پہلے پنجاب الیکشن کی ڈیٹ دی، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے ڈیٹ دیتے رہے وہ ڈیم کیئر، پھر کرا لیا الیکشن. نہ کرواتے، لیکن وہی والی بات، نہ کروائیں، کانسٹیٹیوشن ریلیشنز ہونے دیں. ایٹ لیسٹ نیریٹو بنتا ہے نا، دنیا کو آپ بتاتے ہیں، کانگریس کو بتاتے ہیں، سینیٹرز کو بتاتے ہیں، یورپین یونین امبیسڈر صاحب کو بتاتے ہیں. دیکھیں صدر پاکستان نے ڈیٹ دی تھی، ان کی پاورز تھیں اور انہوں نے ماکری آف لا بنائی ہوئی ہے. سو یو بلڈ اے نیریٹوز امنگ ڈیموکریٹک کنٹریز، جو پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے ہم سے امدادیں لینی ہیں، آپ نے ہم سے اسلحے لینے ہیں، معاشی مدد لینی ہے، یہاں پہ G+ اسٹیٹس لینا ہے، FTF میں آنا ہے، آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ بہت ساری چیزیں
ہوتی ہیں جو آپ کو دباؤ میں لایا جا سکتا, IMF وغیرہ ہے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, سو وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ابھی بھی IMF جو ہے وہ کہہ رہا تھا ان کو جی ہمیں الیکشن کی وہ دیں, ڈیٹ دیں. یہ الیکشن کی ڈیٹ کا IMF کی ڈیمانڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے. دی وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. سو یہ جو ڈیٹ آئی ہے نہ مانے, ابھی IMF کے ساتھ آج کل مذاکرات ان کے چل رہے ہیں, تو ان کی یہ شرط تھی جو لاسٹ انہوں نے قسط ابھی ریلیز کرنی ہے اس کو انہوں نے لنک کیا ہوا تھا الیکشن کے ساتھ. سو انہوں نے بھی سپورٹ دیا ہے پیچھے سے IMF نے کہ الیکشن کروائیں پاکستان میں. آٹوکریٹک اور اس طرح کی حکومت نہیں ہونی چاہیے کہ چائنا اور رشین ماڈل پہ نہ چلے جائیں. ایک ڈیموکریٹک جیسا تیسا وہ آتے نا یہ ہمارے سرائکی میں یہ کہتے ہیں ٹوٹا بنا جے جھاوی سسٹم ہی کو چلاؤ. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سو آج وہ عمران خان صاحب جو ہے نا آج پھر وہ ان پہ تپے بیٹھے ہوں گے عارف الوی صاحب سے کہ الوی صاحب جو ہیں آج اگر وہ ڈیٹیں دے رہے ہیں تو یہ اس وقت بھی دے سکتے تھے. اور یہ الیکشن کمشنر صاحب جو اس وقت کہتے تھے, یا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی یہ پارٹی کہتے تھے یہ الیکشن کمشنر کا کام ہے, اس میں تو صدر پاکستان کہیں پہ فیچر ہی نہیں کرتے. تو آج انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے الیکشن کمشنر کو آپ ان سے کنسلٹ کریں. سو اب اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا صدر کا جو رول ہے وہ کنسلٹیشن والا ہے کہ ان سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, یا وہ الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو یہ نہیں کہا گیا سپریم کورٹ نے کہ آپ, اور صدر کو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ڈیٹ دیں, آپ اناؤنس کریں کہ آپ تاریخ دیں, آپ کا اختیار ہے. انہوں نے الیکشن کمشنر کو کہا آپ ان سے کنسلٹیشن کرو. لیٹر ان کے پاس پہلے آیا ہوا ہے. بہرحال اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بہت سارے PTI کے یار دوست بھی کہہ رہے ہیں دیگر بھی کہ صدر پاکستان جو ہیں الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے تھے, لہٰذا عمران خان صاحب کا غصہ جو ہے وہ مزید اس سے گہرا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے الیکشن مزید ڈیلے ہوئے. جب نگران حکومت بنی تھی اور اگست میں اگر آپ اس وقت کر دیتے تو اس میں اگست ستمبر اکتوبر مطلب آپ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. اب تک آپ کے الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے اب یہ بات ہے نومبر دسمبر جنوری فروری مطلب 4-5 مہینے مزید ڈیلے ہوں گے, پھر مہینہ ایک حکومتیں بننے لگا. سو خان صاحب کا ابھی جلدی ان کے کوئی چانسز نہیں لگ رہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں ان کو ریلیف ملے, امیڈیٹ ریلیف ملے. سو خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ الوی صاحب پہ جانے والا نہیں ہے. اور خان صاحب کی ایک اچھی بات ہے, دل میں وہ کوئی بات نہیں رکھتے. جو لائک اٹ اور ناٹ وہ جب آتے ہیں ہر ایک کو اچھی طرح سنا دیتے ہیں. سو الوی صاحب کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا غصہ جو تھا, ان کے ڈاؤٹس تھے, وہ یہی کہیں کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا الوی جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہماری بات نہیں مان رہا, ہمارے مطابق نہیں چل رہا. لیکن میں پھر کہتا ہوں الوی صاحب جو ہے کہاں تک مطلب خان صاحب جو ہے نا بچے کی جان لینے تک جاتے ہوتے. میرے لیے یہ ہر لیڈر کا مسئلہ ہے. ایوری پولیٹیکل یہ لیڈر جن کے کلٹ بن جاتے ہیں, جو ایک مطلب ہے بہت بڑی شخصیت کا روپ دھار لیتے ہیں, اپنے ورکرز کو, فالوورز کو, ڈیووٹیز کو, مریدوں کو کہتے ہیں یہ مر جائیں ہمارے لیے, بلڈ دیں اور ہمیں اقتدار تک لے کر جائیں. ہماری اس میں شان میں ہمارے اس میں نا فرق نہیں. دوسرے کے بچوں کا ان کو کوئی حساب میں سب کی بات کرو, تھرو آؤٹ ہسٹری کر رہا ہوں میں, کوئی اکیلے 2-4 لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سو خان صاحب بھی وہی ہیں, ایکسٹریم وہ مانگتے ہیں, وفاداری مانگتے ہیں, اگلے کی جان مانگتے ہیں کہ میرے لیے جان دے دو کیونکہ میرے پولیٹیکل مقاصد ہیں, دھرنے ہوں, لانگ مارچز ہوں. اس سے پہلے یہ کرتے رہے ہیں بینظیر بھٹو صاحب, زرداری صاحب, بھٹو صاحب کرتے رہے, نواز شریف صاحب کرتے رہے. ہر ایک کو اپنے ورکر کا نا خون چاہیے. بڑی خوبصورت فلم ہے, کسی کو دیکھیے گا, لاسٹ ورلڈ میرے, دیئر ول بی بلڈ. کیا فلم ہے, دیئر ول بی بلڈ, ذرا دیکھیے گا کسی وقت فلم صاحب. سو ان تمام لوگوں کو نا انقلاب کے نام پہ دوسرے کے بچوں کا بلڈ چاہیے ہوتا ہے, اور دوسرے کے بچے نچ نچ کے ان کو یہی کہانی ہوتی ہے کہ یہ انقلاب آ رہا ہے اور ہم نے اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہوتا ہے. یہ انقلاب میں سے نا یہی لوگ نکلتے ہوتے ہیں, ان کے بچے نکلتے ہوتے ہیں, ان کی فیملیز نکلتی ہیں, یہ ڈینسٹیز بنتی ہیں جو آپ پہ رول کرتی ہیں اور آپ لوگوں کو خوش رکھتی ہیں. چلیں اللہ بھلا کرے جی آپ سب کا.